کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں۔ یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی 2008-2009 میں میرپور میں قائم ہوئی تھی۔ 1400 کنال حکومت نے ایوارڈ کی۔ اس میں یہ ملازمین کے لیے تھی جو مختلف محکموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں جو ہے آفیسرز بھی ہیں، نان گیزٹڈ ملازم بھی ہیں، لیکن ابھی تک یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں ڈیولپمنٹ کا کام نہیں شروع ہوا۔ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹ کا کام کیوں نہیں شروع کیا گیا، اس میں کیا مشکلات ہیں، کیا چیلنجز ہیں، تو اس سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید صابر حسین نقوی صاحب۔ صابر حسین نقوی صاحب ریٹائرڈ تحصیلدار ہیں۔ خوش آمدید نقوی صاحب۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کا قیام کے بعد اس پہ ڈیولپمنٹ کا کام آج تک کیوں نہیں شروع ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، کشمیر ڈیجیٹل کے توسط سے میری آواز کو ایوانوں تک پہنچانے کے حوالے سے۔ یہ حق سچ کی آواز ہے۔ تھوڑے سے تمہیدی جملے میں ادا کروں گا کہ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات نظر آتی ہے، لیکن ملازمین کی یہ متاع حیات ہے۔ یعنی وہ ملازم جو آج سے 20 سال پہلے گریڈ 1 یا 2 میں تھا، اس نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کے، اپنی بیٹیوں کا زیور بیچ کے یہ پلاٹ خریدے، اس امید کے ساتھ اور افیسران کے کہنے پہ کہ یہ بڑی مقبول، معروف اور امتیازی سی سوسائٹی ہوگی جس سے آپ کو مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ یہاں رہائش پذیر بھی ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس سوسائٹی میں اس کے بائیلاز میں یہ بات موجود ہے کہ یہ آپ کو تعمیرات کے لیے قرضہ جات بھی فراہم کرے گا۔ 2008-2009 میں ڈپٹی رجسٹرار امداد بامی کی سفارش پہ یہ مظفر آباد سے محکمہ امداد بامی سے رجسٹرڈ ہوئی، جس کی شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں تفریح پارک، سیوریج، بجلی، پانی، یعنی آسائش، جملہ آسائش جو سہولیات ہیں وہ یہ سوسائٹی فراہم کرے گی، جس میں سڑکیں، گلیاں اور ڈیولپمنٹ ہے۔ شروع میں جو کہ اس کا آغاز جناب احسان خالد کیانی صاحب نے بڑی شفقت سے، بڑی مہربانی سے، بڑے پیار سے، بڑے مخلص ہو کے انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے ہوتے بالآخر ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سیٹ سے وہ ریٹائر ہو گئے۔ اسی طرح دوسری شخصیت ہمارے سامنے ڈاکٹر محمود الحسن صاحب آتے ہیں، جو مظفر آباد میں بطور ڈی سی اپنی سروسز انجام دے چکے، اللہ غری کی رحمت کرے، فوت ہو گئے ہیں۔ ایک حادثے میں ان کی فوتگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جو کام کیا یعنی وہ گلے وارڈ جو ہے، کوئی آفس کا قیام، یہ چند چیزیں جو ہیں انہوں نے کی، لیکن ان کا ٹینور ختم ہو گیا اور اس کے بعد ایک جسے کہتے ہیں کہ مناپلی سے الیکشن وغیرہ پہ سٹے ہو کے یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا قصور تو سوسائٹی کا ہے۔ ان ملازمین کا کیا قصور ہے جنہوں نے ماں، بیٹی، بہن کا زیور بیچ کے یہ پلاٹ لیے اور اس امید کے ساتھ کہ کل میں ریٹائر ہوں گا، یا تو پلاٹ بیچ دوں گا یا اپنی چھت بناؤں گا یا اپنی بیٹی کے ہاتھ بھی لے کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں، یہ اگرچہ وہ باتیں ہیں جو محاورتاً استعمال کی جاتی ہیں اور درد دل رکھنے والا تو اس کو احساس کر سکتا ہے، لیکن عام روٹین کے جو بیوروکریٹ سینئر سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، جن کے اختیار میں کوئی چیز ہے، وہ لوگ اس بات کا درک نہیں رکھتے، اس لیے کہ اللہ کا دیا کیا ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ انہوں نے اگر آزاد کشمیر میں کچھ نہیں بنایا تو یقیناً پاکستان میں یا بیرون پاکستان انہوں نے سب کرم ان پہ موجود ہیں۔ انہیں ان بات سے کوئی غرض و غائد نہیں کہ کوئی غریب مر رہا ہے تو مر جائے،
کسی غریب کی کوئی رقم ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، کسی ملازم نے پریشان ہونا ہے تو پریشان ہو جائے۔ غرض یہ کہ سر اس بائی لاز میں وہ آپ کو 8 کاپی اس کی دوں گا جس میں یہ رجسٹریشن ہے، رجسٹریشن میں یہ بات موجود ہے کہ سال میں ایک بار رجسٹرار از خود یا اس کا نمائندہ اس کا آڈٹ کرے گا۔ آج 20 سال ہو گئے ہیں، کروڑوں روپے سوسائٹی کے پاس ہیں، کسی نے آڈٹ اس کا نہیں کیا، نہ فرانزک آڈٹ کیا، نہ کسی نے الیکشن کی طرف توجہ دی۔ اب غریب ملازم جائے تو جائے کہاں؟ کیا وہ اپنے وزیر اعظم آزاد حکومت کو ریکویسٹ کرے، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو ریکویسٹ کرے، چیف سیکرٹری آزاد جموں و کشمیر کو ریکویسٹ کرے؟ وہ کس کو ریکویسٹ کرے کہ اس کا معاملہ حل ہو؟ نہ صدر ہے، نہ جنرل سیکرٹری ہے۔ تو یقیناً جس اتھارٹی نے رجسٹریشن کی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ اب رجسٹریشن منسوخ کرنے سے تو اس کا کوئی حل نہیں بنتا، وہ تو لوگوں کے اور پیسے ضائع ہونے ہیں، ان کے جوتے اور گھسنے ہیں، انہوں نے اور مقدموں میں جانا ہے۔ تو یہ ایک ظلم اور بربریت ہے۔ تو کیا اس میں کیا رکاوٹ ہے بیسیکلی؟ اس میں ڈیولپمنٹ کا کام آج تک ان 16 سالوں میں کیوں نہیں شروع ہو سکا؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان آفیشلی یہ چیزیں تو بتا سکتا ہوں، لیکن اس کا صحیح جواب آپ کو ارباب اختیار یعنی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو دے سکتے ہیں، چونکہ یہ ریونیو فاؤنڈیشن کا ایک یونٹ ہے۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہ صرف ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بلکہ ریونیو فاؤنڈیشن کی ایک یونٹ ہے، یعنی جس کا دائرہ اختیار، جس کا کرنا دھرنا پوچھنا باز پرس کرنی سینئر ممبر کے حد اختیاری ہے۔ ہم نے یہ بھی استدعا کی تھی کہ مسعود الرحمان صاحب جیسے انتھک یا خواجہ اعجاز صاحب ہیں یا سردار طارق صاحب ہیں اور دیگر بہت اچھے آفیسرز ہمارے موجود ہیں جو جن کا نام ہے، جن کی ایک پروفائل ہے، جو واقعی ایسے کام کر گزرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج بھی وہ وقت نہیں گیا، رہ گئی مواخذے کی بات۔ یہ آڈٹ کروائیں گے، 2 سال 5 سال اللہ کرے گا آڈٹ کو لگ جائیں گے، اس کے بعد مواخذے کی بات آئے گی، لوگ ضمانتوں کی طرف چل جائیں گے، مقدمات کی طرف چلے جائیں گے، میری بات وہیں کی وہیں رہے گی، میرا ملازم وہیں کا وہیں رہے گا۔ میں ریٹائرڈ تبھی عمر اپنی پوری کر چکا ہوں، رب جانے اسی وقت موت آ جائے یا سال بعد موت آ جائے تو اس کے بعد کس نے لینا دینا؟ پھر وہاں انہوں نے جان بوجھ کے ایک مافیا پیدا کیا ہوا ہے کہ ڈیولپمنٹ نہ ہو، لوگوں کے پلاٹ اونے پونے میں وہ مافیا خریدے، وہ فروٹفل نتائج اس کے حاصل کرے، اور یہ غریب بیچارے آج 20 سال بعد بھی اونے پونوں میں اپنا پلاٹ دے کے۔ لیکن سوال یہ ہے یہ جو ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، یہ ہاؤسنگ اتھارٹی کیسے آپریٹ کرتی ہے؟ اس کو چلاتا کون ہے؟ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہاؤسنگ جو آپ کی ایسوسیشن ہے اس کے الیکشنز بھی نہیں ہوئے، صدر نہیں ہے، سیکرٹری جنرل نہیں ہے، پھر یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہ کیسے آپریٹ کیسے ہوتی ہے؟ سر میرا خیال میں اس کا جواب تو دینا چاہیے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو، انوار حکومت کو، یا چیف سیکرٹری آف آزاد کشمیر کو، کہ انتہائی اہم عہدوں پہ وہ فائز ہیں اور اختیار بھی انہی کے پاس ہے، وزارت بھی وہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یقین کریں میں مسلسل کوشش میں ہوں کہ مجھے الاٹیوں کی فہرست مل جائے، مجھے ریکارڈ مل جائے، لیکن بڈو صاحب میں آپ کو یہ بات ساتھ ساتھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ریٹائرڈ آدمی 20-25 ہزار روپیہ لگا کے میر پور جائے تو وہاں اسے کوئی لفٹ ہی نہ کروائے، وہاں ایک چپڑاسی کھڑا ہوتا ہے یا چوکیدار کھڑا ہوتا ہے جس کو بتایا جاتا ہے یہ میرا پلاٹ ہے، تو وہ انگل کے اشارے سے جا کے بتاتا ہے کہ وہ فلاں کھائی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں گلی نمبر اسٹریٹ نمبر لگا ہو تو میرے خیال میں اس وقت تک جو الاٹی ہیں، جو مالکان ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح اپنا مکان یا چھت ڈال ہی لیں۔ ایسی بات ہی نہیں ہے، وہاں سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو انویسٹر لوگ ہیں ان میں سابقہ بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے ملازمین کے نام پہ بھی پلاٹ لے رکھے ہیں، وہ مزید بھی لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک انوائرمنٹ بنا رکھی ہے، اور سچی سی بات ہے کہ جب کسی بیوروکریٹ کا نام آتا ہے تو خود سمٹ جاتا ہے بندہ، ڈر سا لگتا ہے، چونکہ میں ایک انتظامی یونٹ سے نکلا ہوا بندہ ہوں،
میرے پاس ادب اداب بھی ہیں، گفتگو کے ادب اداب بھی ہیں، لیکن جہاں کام کرنے کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں بڑے محتاط انداز میں کسی کا نام لینا پڑتا ہے. تو میں نہیں مناسب سمجھتا کہ یہ ایسا موقع ہے کہ بیوروکریٹ کو بچا رہا ہے اور سیاستدان کو بچا رہا ہے تاکہ وہ قابل مواخذہ نہ کلائیں. تو اس کا حل کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا حل فوری طور پہ گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے، سینئر ممبر کو اسپیشل آڈٹ کی طرف جانا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں اسپیشل آڈٹ ایک طرف ہوتا رہے، دوسری طرف یہ ذمہ داری دیں کسی کو، فوری طور پہ ذمہ داری دیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. کہتے ہوتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد. آج یہ بات ہے، آج میں بول رہا ہوں، شاید میرے پیچھے بہت سارے لوگ بول رہے ہوں. وہ اس لیے مجبور ہوں کہ ان کو اپنی سیٹ کی مجبوری ہے. کوئی ڈی سی لگا ہوا ہے، کوئی کمشنر لگا ہوا ہے، کوئی سیکٹری لگا ہوا ہے، کوئی ڈی آئی جی ہے، کوئی ایس پی ہے، کوئی ججز ہیں، کوئی جسٹس ہیں. تو وہ بیچارے تقدس ہے ان کے پاس وہ کہ وہ جس کرسی جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ تو انتقامی لوگ ہیں. یہ تو مواخذے کے لیے کچھ بھی کمزوری ڈھونڈ کے آپ کو جو ہے پسپا کر سکتے ہیں. نہیں، اگر یہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو فوری طور پر ایک تو آڈٹ کے علاوہ کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ جنہوں نے وہاں پلاٹ حاصل کیے ہیں وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہو، ان کو جو وہاں وہ اپنے گھر اگر بنانا چاہتے ہیں گھروں کا کام بھی شروع کر سکیں؟ مطلب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سر، دو چیزیں ہیں. ایک تو فوری طور پہ کسی ذمہ دار دیانتدار افسران پہ مشتمل کمیٹی بنائی جائے جو ڈیولپمنٹ کا کام شروع کرے. یعنی بڑی سچی سیدھی سی بات ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ فرانزک آڈٹ شروع ہو جائے تو یہ اگلے 20 سال کی کہانی ہے. فرانزک آڈٹ ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اس سے کیا نکلے گا؟ اس وقت تک کیا وہ لوگ زندہ ہوں گے جو قابل مواخذہ ہوں گے؟ یہ مشکل باتیں ہیں. تو یعنی آپ کے سوال کا جواب یہ بھی ہے کہ جب یہ فرانزک آڈٹ ہوگا تو بہت سارے گھپلے آپ کو خود نظر آئیں گے. یعنی یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آج خود آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر گھپلے ہیں، کروڑوں روپے کے گھپلے ہیں. اچھا، مطلب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی تو موجود ہے، وہاں دفتر بھی ہے، وہ آپریٹ بھی کرتا ہے، وہاں پیسے بھی لوگوں کے جمع ہیں، اس پہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی نہیں ہو رہا ہے. اس جو ایسوسیشن ہے اس کی وہ بھی وجود میں نہیں ہے، اس کے الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں، لیکن وہاں جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں. مطلب یہ کس طرح ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ اور وہاں جو پیسہ ہے وہ کتنا پیسہ جمع ہے، وہ کہاں رکھا گیا ہے، اس کا انٹرسٹ کتنا آتا ہے؟ مطلب کوئی اس کا کوئی معلومات ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا اسی میں میرا جواب ہے کہ مظلوم ملازم کس اکاؤنٹ کو ڈھونڈے گا، کس سے پوچھے گا کہ یہ ملازم جو تنخواہیں لے رہے ہیں ہماری جیب سے گئے ہوئے پیسے ہیں، یہ ملازم کرتے کیا ہیں وہاں، ان کو تعینات کس اتھارٹی نے کیا اور یہ کیوں کریں وہاں، یہ ہم پہ بوجھ کیوں ہیں، خام خواہ کے بوجھ کیوں ہیں، اس کو کس اتھارٹی نے تعینات کیا؟ جس اتھارٹی نے تعینات کیا وہی ذمہ دار ہے. وہ پھر آڈٹ کیوں نہیں کرواتی؟ وہ پھر ڈیولپمنٹ کا کام کیوں نہیں کرواتی؟ اگر وہ ملازموں کو تنخواہ دے سکتی ہے، وہ دیگر امور مینٹیننس کے کر سکتی ہے، وہ دفتر آپریٹ کر رہی ہے، تو ڈیولپمنٹ کے کام میں اسے کیا پرابلم ہے؟ تو آخری میرا سوال یہ ہے کہ وہاں جو پلاٹ ہیں ظاہر ہے 5 مرلے کے بھی ہیں، 10 مرلے کے بھی ہیں اور 1 کنال کا پلاٹ بھی ہے. تو جو آپ 1 کنال کا پلاٹ لیتے ہیں وہ آپ کو پورا پلاٹ دیا جاتا ہے؟ یہ میں گزارش اپنے سے کروں گا، شاید دوسروں کا مجھے علم نہ ہو. میں نے 1 کنال کے لیے اپلائی کیا، پیسے 1 کنال کے جمع کیے، علاوہ ڈیولپمنٹ چارجز. یہ لفظ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کہ علاوہ ڈیولپمنٹ چارجز. 1 کنال کی جگہ مجھے 12 مرلے مل رہے ہیں، 8 مرلے میری کٹوتی ہو رہی ہے. وہ کیوں؟
یہ تو میرے خیال میں سینئر ممبر جواب دے سکیں گے. تو وہ اس 8 مرلے کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 8 مرلے کو اگر میں یہ سمجھوں، میں سمجھوں گا یہ بات، باور کروں گا، چونکہ میرے پاس اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی SOP نہیں ہے، کوئی قانون ایسا موجود نہیں ہے جس کے تحت میں کہوں کہ یہ 8 مرلے کاٹ رہے ہیں، جائز کاٹ رہے ہیں. وہ 8 مرلے بچا کے دیگر لوگوں پہ بیچتے ہیں. 8 یہ ہو گیا، 8 اور ہو گیا، اس کو بھی اسی طرح 12 مرلے کر کے کنال کے پیسے لے کے اپنا نظام چلا رہے ہیں. صابر حسین صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا ہے. ناظرین، یہ ریونیو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے میرپور میں، 14 کنال پر مشتمل ہے. 16 سال گزر گئے لیکن وہاں ابھی بھی ڈیولپمنٹ کا کام شروع نہیں ہوا ہے. ہزاروں ملازمین نے وہاں پلاٹ لیے ہیں. اس میں جو چپراسی، چوکیدار، چھوٹے ملازم جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پلاٹ لیے ہیں، لیکن ابھی تک اس پر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام شروع نہیں ہوا. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس مسئلے کو دیکھیں، کیونکہ جن ملازمین نے اپنی جمع پونجی وہاں انویسٹ کی ہے اور ان کو وہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو تاکہ وہ اپنا گھر وہاں بنا سکیں. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.